سورة البقرہ آیت نمبر 282۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ لفظی ترجمہ ہے یا ایو الذین جو آمنوا ایمان لائے اذا جب تداینتم تم لین دین کرو بیسات دین ادھار الى طرف اجل مدت مسمن مقرر فاتو اکتبو لکھو ہو اسے وا اور الیکتب لکھے بینا درمیان کم تمہارے کاتبن کاتب بیسات عدلی انصاف وا اور لانا یا ابا انکار کرے کاتبن کاتب ان کے یکتبہ لکھے کما جیسے علمہ سکھایا ہو اسے اللہ رب العزت نے فاتو الیکتب لکھے وا اور یمللی لکھائے الذی جو علی اوپر ہی اس کے الحق و حق وا اور الیتقی ڈرے اللہ رب العزت سے رب ہے ہو اس کا وا اور لانا یا خس کمی کرے من سے ہو اس شیئن کچھ فا پھر ان اگر کانا ہو الذی جو علی اوپر ہی اس کے الحق و حق سفیہن نا سمجھ او یا ضعیفن کمزور او یا لا نہیں یستطیع سکت رکھتا ان کے یملا لکھائے ہوا وہ فاتو الیمل لکھائے ولیو والی ہو اس کا بیسات العدلی انصاف وا اور استشہدو گواہ بناؤ شہیدینی دو گواہ من سے رجالی مردوں کم اپنے فاتو ان اگر لم نہیں یکونا ہو رجلینی دو مرد فاتو رجل ایک مرد وا اور امرأتانی دو عورتیں من سے ممن جو تردونا تم راضی ہو من سے الشہداء گواہوں ان کے تدلہ بھول جائے احدا ایک ہما دونوں فاتو تذکرہ یاد کرائے احدا ایک ہما دونوں سے الاخرى دوسری کو وا اور لانا یا ابا انکار کریں الشہداء گواہ اذا جب دعو
بلائے جائیں، وا اور لا نہ تسأمو اکتائیں، ان کے تکتبو لکھیں ہو اسے صغیرن چھوٹا، او یا کبیرن بڑا، الا تک اجلی مدت ہی اس کی، ذالکم یہ اقسط زیادہ انصاف، عندہ نزد اللہ اللہ رب العزت کے، وا اور اقوام زیادہ مضبوط، لی واسطے شہادتی گواہی، وا اور ادنا قریب تر، ان کے لانا، ترتابو تم شک کرو، الا مگر ان یہ کہ تکونا ہو تجارتن لین دین، حاضرتن موجودہ، تدیرونا تم پھیرتے ہو، ہا اسے بینا درمیان کم اپنے، فاتو لیسا نہیں علی اوپر کم تمہارے، جناح حرج، ان کے لانا تکتبو لکھو، ہا اسے، وا اور اشہدو گواہ کرو، اذا جب تبایعتم تم بیع کرو، وا اور لانا یدارا تکلیف دیا جائے، کاتب کاتب، وا اور لانا شہید گواہ، وا اور ان اگر تفعلو تم ایسا کرو، فاتو انا بے شک، وہ فسوقاً برائی، بکم تم سے، وا اور اتقو ڈرو اللہ اللہ رب العزت سے، وا اور یعلم سکھاتا ہے کم تمہیں، اللہ اللہ رب العزت، وا اور اللہ اللہ تعالی عز و جل، بھی کو کلی ہر شیء چیز، علیم جاننے والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے کا انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ رب العزت نے لکھنا سکھایا ہے، پس وہ لکھ دے، یعنی شرع اور ملکی دستور کے مطابق وثیقہ نویسی کا حق پوری دیانتداری سے ادا کرے، اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق یعنی قرض ہو، اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اسے زر قرض میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہوا ہے نہ سمجھ یا ناتواں ہوں تو یا خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کے کارندے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، پھر اگر دونوں مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، یہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو یعنی قابل اعتماد سمجھتے ہو، تاکہ ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو ایک دوسرے کو یاد دلائے، اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنی میعاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو، یہ تمہارا دستاویز تیار کر لینا اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے مضبوط تر، اور یہ کہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو، سوائے اس کے کہ دست بدست ایسی تجارت ہو جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو، تو تم اس پر اس کے نہ لکھنے کا کوئی گناہ نہیں، اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارے حکم شکنی ہوگی، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اور اللہ رب العزت تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالی عز و جل ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا اذا تداینتم بدین الی اجل، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو۔ اس آیت میں تجارت اور باہمی لین دین کا اہم اصول بیان کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر آیت کے میں یہ احکام دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت کا، رقم پہلے دی ہو اور مال بعد میں لینا ہے، یا مال ادھار پر دے دیا اور رقم بعد میں وصول کرنی ہے، یوں ہی دکان یا مکان کرایہ پر لیتے وقت ایڈوانس یا کرایہ کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ یہ حکم واجب نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بہت سی تکالیف سے بچاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو اس حکم پر عمل کرنا انتہائی اہم ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا اور کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں اصل رقم کے لازم ہونے سے انکار کرنا ہر طرف عام ہو چکا ہے۔ لہٰذا جو اپنی عافیت چاہتا ہے وہ اس حکم پر ضرور عمل کر لے، ورنہ بعد میں صرف پچھتانا ہی نصیب ہوگا۔ اس لیے آیت کے درمیان میں فرمایا اور قرض کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ دوسری بات ہے کہ معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ہیرا پھیری نہ کی جائے، ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر تیسرا حکم جو ہے اس آیت میں بیان ہوا کہ اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا، بچہ ہے یا انتہائی بوڑھا، نابینا وغیرہ
ہو تو دوسرے سے لکھوا لے، اور جسے لکھنے کا کہا جائے اسے لکھنے سے انکار کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ لکھنا لوگوں کی مدد کرنا ہے اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں، تو مفت ثواب کیوں چھوڑے۔ چوتھا حکم لکھنے میں یہ چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا وہ لکھوائے۔ پانچواں حکم ہے لین دین کا معاہدہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ گواہ جو ہیں 2 مرد اور یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ چھٹا حکم ہے گزشتہ احکام قرض اور ادھار کے حوالے سے تھے، اگرچہ ہاتھوں ہاتھ کا معاملہ ہے، یعنی رقم دی اور سودا لے لیا تو اس میں لکھنے کی حاجت نہیں، جیسے عموماً دکانوں پر جا کر ہم رقم دے کر چیز خرید لیتے ہیں اور وہاں لکھا نہیں جاتا۔ ہاں اپنے حساب کتاب کے لیے بل وغیرہ بنا لینا مناسب ہے، یوں ہی کوئی چیز وارنٹی پر ہوتی ہے تو بل بنوایا جاتا ہے کہ بعد میں اس کی بنیاد پر وارنٹی استعمال ہوتی ہے۔ ساتواں حکم ہے آیت میں لفظ یدار آیا ہے، عربی میں اعتبار سے اسے معروف اور مجہول دونوں معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ ایک صورت یعنی مجہول کے اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ کاتب اور گواہوں کو ضرر نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کاتب اور گواہ اپنی ضرورتوں میں مشغول ہوں تو انہیں اس وقت لکھنے پر مجبور کیا جائے، ان سے ان کا کام چھڑوایا جائے اور کاتب کو لکھنے کا معاوضہ نہ دیا جائے، یا گواہ دوسرے شہر میں آیا ہو تو اسے سفر کا خرچہ نہ دینا ہو، یہ سب اس میں شامل ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری صورت یعنی معروف پڑھنے میں معنی یہ ہوگا کہ کاتب اور گواہ لین دین کرنے والوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ فرصت اور فراغت کے باوجود نہ آئیں یا لکھنے میں کوئی گڑبڑ کریں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آٹھواں حکم ہے آیت کے اس حصے میں واشہدوا اذا تبایعتم میں خرید و فروخت کرتے ہوئے گواہ بنا لینے کا حکم ہے، اور یہ حکم جو ہے یہ مستحب ہے۔ چند احکام بھی بیان ہوئے ہیں، 3 بڑے احکام ہیں اس آیت میں۔ نمبر 1 گواہ کے لیے آزاد، عاقل، بالغ اور مسلمان ہونا شرط ہے، کفار کی گواہی صرف کفار پر مقبول ہے۔ نمبر 2 تنہا عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، خواہ وہ 4 ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ معاملات جس پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، جیسا کہ بچہ جننا اور عورتوں کے خاص معاملات، ان میں سے ایک عورت کی گواہی بھی قبول ہے۔ نمبر 3 ہے حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی بالکل معتبر نہیں، صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے، اس کے سوا اور معاملات میں بھی ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بھی مقبول ہے۔ پھر اس آیت میں فرمایا گیا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اسے معلوم ہوا کہ گواہی دینا فرض ہے، لہذا جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کا چھپانا جائز نہیں۔ یہ حکم حدود کے سوا اور معاملات میں ہے۔ حدود میں گواہ کو بتانے اور چھپانے دونوں کا اختیار ہے، بلکہ چھپانا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، لیکن چوری کے معاملے میں مال لینے کی گواہی دینا واجب ہے تاکہ جس کا مال چوری کیا گیا ہے اس کا حق تلف نہ ہو۔ البتہ گواہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کہے اور گواہی میں یہ کہنے پر اکتفا کرے کہ یہ مال فلاں شخص کا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔